نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد درود قائله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا تھا نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے اور نماز میں سستی کرنا اور نماز ضائع کرنا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے. ارشاد ربی ہے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. تو جو اس بات کو جھٹلاتا ہے اسے مجھ پر چھوڑ دو. قریب ہے ہم انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی. اے میرے محبوب آپ تبلیغ کرتے ہیں وہ جھٹلاتے ہیں. جو قرآن کو جھٹلاتا ہے قیامت کو جھٹلاتا ہے آپ کی رسالت کو جھٹلاتا ہے. اے میرے محبوب آپ غم نہ کرو پریشان نہ ہو مجھ پر چھوڑ دو. میں خالق و مالک انہیں آہستہ آہستہ ایسی سزا دوں گا اور ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا کہ انہیں خبر ملے. آپ کو گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. میں انہیں پیسہ بھی دوں گا دولت بھی دوں گا مال بھی دوں گا سب کچھ دوں گا. عیش و آرام کا سارا سامان دوں گا رزق بھی سب کچھ دوں گا اور انہیں ڈھیل بھی دوں گا لمبی لمبی عمریں بھی دوں گا. اللہ کی خفیہ تدبیر بہت پکی ہے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ میں ان مشرکین کو ان کی موت آنے تک ڈھیل دوں گا اس لیے انہیں جلد سزا نہیں دوں گا. جیسے بہت سے لوگ ظلم پہ ظلم کرتے ہیں انہیں سزا نہیں ملتی تو لوگ سوچنے کہنے لگتے ہیں کہ یار کتنا بڑا ظالم ہے بڑا ظلم کرتا ہے بہت اتنا برا آدمی ہے اور اسے کچھ ہوتا ہی نہیں. کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی ایسا ہو جائے یہ برباد ہو جائے تباہ ہو جائے. اس طرح کے لوگوں کے خیال ہوتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ظالم ہے اتنا بڑا ظلم کرتا ہے اسے کچھ ہو کیوں نہیں رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ڈھیل دیتا ہوں میں انہیں ڈھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے جلد سزا نہیں. بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ان کفار کو مشرکین کو لمبی عمر عطا کر کے ان کی موت میں تاخیر کر کے انہیں ڈھیل دوں گا کہ وہ اور گناہ کر لیں. لیکن وہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی عمر بڑی عمر لمبی ہونا ان کے حق میں بہتر ہے. بے شک میری خفیہ تدبیر پکی ہے. اب وہ لوگ کیا سوچیں بھائی ہمیں تو مال کی بھی کمی نہیں ہے دولت کی بھی کمی نہیں ہے حکومت بھی ہماری ہے قبضہ بھی ہمارا ہے سب کچھ تو ہمیں کھان پین دے سب کچھ تو ہم تو بہتر ہیں. وہ اس گمان میں رہیں گے اور مزے میں رہیں گے زندگی گزاریں گے مزے کے ساتھ میں سوچیں گے کہ ہمارا کیا بگڑے گا. جیسا کہ آج ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں ظالم فتنے فساد برپا کر رہے ہیں ظالم لوگ اور پھر وہ اترا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہمارے پاس حکومت ہے دولت ہے اقتدار ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے ہمارا کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ضرور گھمنڈ تکبر کرو. اللہ تمہیں ڈھیل اس لیے دے رہا تاکہ اور وہ تمہیں سخت سے سخت تمہارا عذاب اور بڑھا. اللہ کے یہاں یہ لمبی عمریں جو ظلم کرنے میں گناہ کرنے میں گزار دیں یہ پیسہ دولت اقتدار چاہیے تو یہ تھا کہ تمہیں عہدہ مل گیا طاقت مل گئی تو تمہارے اندر رحم ہو محبت ہو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب کوئی بھی حاکم بادشاہ
اگر اس کے دل میں رحم نہیں ہوگا تو قوم کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، ظلم کرے گا۔ جب اللہ نے دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، طاقت دی ہے، تو قوم کے ساتھ اچھا کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، غربا مساکین جو بھی ہیں، پریشان جو بھی ہیں، ان کی مدد کرو، ایمانداری کے ساتھ میں، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب کچھ دوں گا اور پھر انہیں ڈھیل دوں گا اور وہ مزے میں ہوں گے، وہ سوچیں گے کہ ہمارا تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ، فرماتا ہے اور مشرک کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ جو ہم نے مہلت دے رہے ہیں کہ انہیں سزا نہیں دے رہے ان کے جرموں کی وجہ سے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے، میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ اچھا، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں، ان کے عمل بیکار ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی، یہ دنیا 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 مال اکٹھا کرنے میں، شہرت پانے میں، اور دنیا کی کرسی کے لیے، نیتا دردی کے لیے، اپنے دولت کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ کے لیے، اپنی دنیا کو رنگین کرنے میں لگے ہوئے۔ فرمایا یہ لوگ جو اپنی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئے، فرمایا ان کی دنیا جنہوں نے یہ آواز سمجھ رکھا ہے برباد ہے، یہ آواز نہیں ہے، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سب کچھ برباد کر دیا ہے، انہیں کچھ نہیں ملے گا آخرت میں، انہوں نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا۔ ایک جگہ خدائے پاک جل جلالہ ہمارے والوں نے ارشاد فرمایا، وہ فرماتا ہے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ یہی بے خوف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ حضرت بلال بن سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے حیا کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوف زدہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جائے، اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید بھی نہیں لگا لینی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہی بے خوف ہو جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بے باک ہو جائے۔ آدمی جو ہے اتنا امید لگا بیٹھے کہ گناہ کرنے لگے اور بالکل ڈر ہی ہو جائے، اور اتنا بھی نہ ڈرے کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اس کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اپنے دل میں رکھے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان سمجھے ہوئے ہیں، چٹی کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں،
یعنی اے محبوب آپ جو انہیں تبلیغ کرتے ہیں، آپ انہیں نصیحت کرتے ہیں، بعض تقریر کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ان سے مال نہیں مانگتے، آپ اس کا کوئی بدلہ ان سے نہیں لیتے، آپ تو کچھ بھی ان سے نہیں مانگتے، آپ تو صرف انہیں حق کی دعوت دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں، اچھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تو ایسے چڑھ رہے ہیں جیسے ان سے کوئی پیسہ مانگ لیا ہو یا کچھ مانگ لیا ہو، یہ تو ایسے چڑھتے ہیں، ایسے نفرت کرتے ہیں۔ آج ہی بہت سے لوگ بھائی اسلام کی اکثر باتیں ایسی ہیں جنت کمانے کے، ایسی باتیں ہیں کہ جن میں کوئی پیسہ ہی نہیں لگتا، مگر ہم وہاں پر سستی کرتے اور کاہلی کرتے، اور نماز میں کیا پیسہ لگ رہا ہے؟ آدمی نماز پڑھے تو پیسہ نہیں لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب ہر ٹائم کی نماز جو ہے وہ ٹکٹ لینا پڑتا ہے، اس کا پہلے پیسہ جمع کرنا پڑے گا پھر داخلہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ نیکیاں کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے بات کرنا، ان کا پیسہ خرچ ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ان سے کوئی اجر تو آپ نے مانگ نہیں لیا، پھر بھی یہ چڑھ رہے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسالت کی تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ انہیں اپنے مالوں سے وہ تاوان ادا کرنا بھاری پڑ رہا ہو، وہ اسی تاوان کے بھاری بوجھ کے نیچے دبے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے؟ جب ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان قبول کرنے سے اعراض کرنے کا ان کے پاس کیا بہانہ؟ پھر ایمان قبول کیوں نہیں کرتے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، یا ان کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہوں قرآن مشرکین کے پاس جو ہے محفوظ ہے جس میں آئندہ ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں، اور یہ لوگ اس میں موجود باتیں لکھ رہے ہیں اور اس بنا پر آپ سے جھگڑ رہے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان والوں سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ یہ دعویٰ بھی ہے ان کا۔ انہوں نے کہاں دیکھ لیا لکھا ہوا؟ کیا لوہے محفوظ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے سامنے لوہے محفوظ ہے؟ تقدیر ان کی ان کے سامنے لکھی ہوئی ہے؟ کیا سوچتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، تو تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل کھل رہا تھا۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مشرکین کو مہلت دینے، ان کے خلاف آپ کی مدد کو مؤخر کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں، ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کریں۔ یہ جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں اے محبوب، ان پر عذاب کی سزا کی جلدی نہ کریں، پریشان نہ ہو، انہیں سزا بھی ملے گی، عذاب بھی ملے گا، ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، آپ جلدی نہ کریں، آپ تو تسلی رکھیں، صبر کریں اور دیکھیں ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ان کے اوپر کتنا شدید عذاب ہو رہا ہے، اور اس مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ اس کا دل گھٹ رہا ہے۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کے شان نزول کے بارے میں قول یہ ہے، جب احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ فرمایا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جان بچا کے جنگ احد میں انہوں نے پیٹھ پھیری تھی اور بھاگے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ ان کے لیے بددعا کرے، ہاتھ اٹھایا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو آیت نازل ہوئی، فرمایا تم اپنے رب کے حکم کا انتظار کرو، اے محبوب جلدی نہ کرو۔ اچھا، ایک قول یہ ہے کہ جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقیف والوں کے خلاف دعا کا ارادہ فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل کرنے کے لیے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا،
تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے، اور وہ وقت یاد کریں جب اس نے اس حال میں اپنے رب تعالیٰ کو پکارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت غمگین تھا۔ یاد رہے کہ یہاں مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں ایک عرصے تک رہے۔ آگے ارشاد ہے لولا تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين۔ اور اس کہ رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، اس مچھلی والے پہ اللہ کی رحمت نہ ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم فضل نہ ہوتا تو پھر چٹیل میدان میں اسے پھینک دیا جاتا، یعنی وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ اگر اللہ نہ نکالتا انہیں تو وہ قیامت آنے تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، اور پھر قیامت کے لیے چٹیل میدان میں مچھلی انہیں اگل دیتی، پھر وہ پچھتاتے ہوئے نکلتے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا، مگر تمہارے رب نے انہیں چن لیا اور اپنے قرب کے حقداروں میں چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے ہر نبی معصوم ہوتے ہیں، مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے، چن لیا اللہ تعالیٰ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ضرور کافر مشرک تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بد نظر لگا کر تمہیں گرا دیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ضرور عمل سے دور ہیں، اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ یہ تو اس سورہ پاک کی آخری آیت ہے۔ شروع میں بھی مجنون مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجنون کہا تھا، اس کا ذکر ہوا تھا۔ آخر میں یہاں پر وقت تو کافی ہو چکا، اتنا وقت نہیں ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نظر لگانے میں بڑے ماہر تھے۔ وہ کسی کو گھور پہ دیکھ لیتے تھے تو سامنے والا بیمار ہو جاتا، نظر لگ جاتی۔ نظر کا بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے، یہ بہت تیز اثر کرتی ہے، تمہاری کوئی بھی بیماری اتنی جلدی اثر نہیں کرتی اتنی جلدی نظر اثر کر دیتی ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی نظر لگ جائے گی، اونٹ گر جائے گا آپ کو، وہ کیا ہوگا، ذبح ہوگا، ہانڈی میں چلا جائے گا۔ تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ بڑے بڑے جانور نظر سے گر جاتے ہیں، نظر سے بڑے بڑے ہاتھی گر جاتے ہیں، تو نظر بہت خطرناک چیز ہے، نظر حق۔ تو اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ بڑے جو ہے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر لگاؤ، ایسی ایسی باتیں کرو ان کے تعلق سے، نظر لگاؤ تاکہ انہیں نظر لگ جائے۔ تو نظر لگاتے تھے، گھور گھور کے دیکھتے تھے پیارے چہرہ اقدس کو، وضحا والے چہرے کو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے، نور کا بھرا ہوا چہرہ، نورانی چہرہ، تو گھور گھور کے دیکھتے تھے، مانتے نہیں، نظر لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ فرمایا یہ نظر لگانا چاہتے ہیں، یہ جیسے کہ نظر لگا کے آپ کو گرا دیں گے، گویا اپنی نظر سے آپ کو نظر لگ جائے، جیسے اوروں کو نظر لگ جاتی ہے، ایک دوسرے کو نظر لگا دیتے ہیں، جانوروں کو نظر لگاتے ہیں۔ آپ تو ہمارے محبوب ہیں، آپ کو کون گرا سکتا ہے؟ آپ کی حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت کریمہ میں آگے فرمایا وما ہوا الا ذکر للعالمین، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہان کے لیے۔ یہ قرآن
جو سنتے ہیں یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی مرضی، اس میں تو بھلائی ہی بھلائی ہے، اور قرآن پڑھنے والے کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا۔ قرآن پڑھو نظر بھاگ جائے گی، بلکہ بعض عاملین اور بعض بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ کسی کو نظر ہو جائے تو وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ سورۃ القلم کی آخری آیت پڑھ لو، یہ پڑھ کے اس کو کم کر دیا کرو 7 مرتبہ، نظر بھاگ جائے گی۔ نظر لگنے کا علاج اس آخری آیت میں ہے، اس میں نظر لگنے کا علاج نہیں ہے، کسی کو نظر لگے تو یہ پڑھ دیا کرو۔ تو نظر لگانا چاہتے ہیں، مگر اے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام مرتبے کو بہت اونچا کیا ہے، یہ قرآن پاک سے منہ موڑتے ہیں اور قرآن پاک سے کو نہیں سنتے ہیں اور آپ کو بے عقل کہتے ہیں۔ اے محبوب حقیقت میں یہی بے عقل ہیں، انہیں شعور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق رحمت فرما۔ مالک مولا جو